اینڈ رمیز راجہ پریس کانفرنس کے لیے آ گئے ہیں. آئیے ہم آپ کو لیے چلتے پریس کانفرنس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا آگے آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کرائسس چل رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں سے جب سے 14 سپٹمبر کا میچ ہوا تھا، اور اس کے اوپر ہمارے میچ ریفری کے اوپر کافی زیادہ اعتراض تھا. ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے میچ ریفری نے ہمارے ٹیم مینیجر، ٹیم کیپٹن اور ہیڈ کوچ سے معذرت کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آئی سی سی کو ریکویسٹ کی تھی کہ جو 14 سپٹمبر کو کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوئی ہیں اس کے اوپر ایک انکوائری کریں، بیکاز پالیٹکس آج بھی ہم بلیو کرتے ہیں اور کرکٹ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. ایک سپورٹس ہے اور اس کو سپورٹس رہنے دیں، اور جو کرکٹ ہے وہ اس ساری چیز سے بالاتر ہونی چاہیے. آج میں نے اسپیشلی سٹی صاحب کو ریکویسٹ کی، رمیز بھائی کو ریکویسٹ کی کہ بیکاز اگر ہمیں بائیکاٹ پہ بھی جانا تھا تو ایک بڑا ڈیسیژن تھا. پرائم منسٹر، گورنمنٹ آفیشلز، بہت سارے لوگ اس میں انوالو تھے، ان سب کی سپورٹ حاصل تھی. لیکن ڈیفینیٹلی یہ دونوں خاص طور پہ آئے اور ہم مسلسل اس چیز کو مانیٹر کر رہے تھے، بیکاز آخری ٹائم پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے ہمیں خود بھی نہیں اندازہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت ایک دفعہ پھر اسی طرح رکھی جس طرح قوم توقع کر رہی تھی. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ اب ہم کرکٹ پہ فوکس کریں گے، اس سیاست پہ نہیں. ہمارا ٹائم کرکٹ پہ لگنا چاہیے، اس سیاست پہ نہیں. تو مجھے اپنی ٹیم سے بھی بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ اب آگے پرفارم کر کے دکھائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کو میں پھر کہوں گا اس ٹورنامنٹ کے اینڈ تک ان کو سپورٹ کریں. اگر ان کی خامیاں ہوں گی تو ہم ان کو ضرور دور کریں گے. ہمارا ایک اچھا بڑا سلیکٹرز کا پینل ہے جو اس چیز کو ریویو کریں گے، اور جو بھی اس کے بعد اگر کہیں کمزوری نظر آئی، میرا وعدہ ہے میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا اور ان کو ضرور کہوں گا ان کو دور کریں. تو میری طرف سے یہ میں پھر سیٹی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اور پھر رمیز بھائی سے کیس کے اوپر. السلام علیکم. میرا خیال ہے ہمارا پی سی بی کا تو موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ سپورٹس کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے. جب میں بھی چیئرمین تھا تو یہی ہمارا موقف تھا، اور آج بھی یہی موقف ہے. ہم اس کو، اور انہوں نے سیاست کھیلی ہے، ہم نے سیاست نہیں کھیلی. ہم نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا اظہار کیا ہے. ہم نے اپالوجی مانگی اور انہوں نے اپالوجی دے دی. میرا خیال ہے کرکٹ از دا ونر اینڈ وی شوڈ کنٹینیو ٹو پلے دا گیم. انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں لوگ ہمارے اسٹینڈ کو اپریشیٹ کریں گے، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ انڈیا کے اسٹینڈ کے اوپر دنیا کا کیا ریئیکشن آیا ہے. تھینک یو. جی بہت بہت شکریہ سب کا. یہ ایک فتح ہے اس لحاظ سے کہ ایک کرٹیکل سچویشن بن گئی تھی. دیکھیں ایموشنز ہائی رن کر رہے تھے، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ ایک جذباتی فیصلہ اس طرح سے نہیں کیا جس سے کہ کرکٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ میں ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں، جو میں نے محسن صاحب سے بھی کہا ہے کہ یہ جو جتنی بھی آپ کی اب ٹاکنگ ہے نا، وہ آپ کو کرکٹ ٹیم نے کرنی ہے. یہ کرکٹ ٹیم نے جو ہے نا آگے لے کے جانی ہے اس کہانی کو. اور جو بھی فرسٹریشن ہے اور جو جذبات جتنے بھی مجروح ہوئے ہیں وہ آپ فیلڈ میں بتائیں سب کو کہ ہم کتنی گریٹ کرکٹ نیشن ہیں. سو اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ مجھے جو سب سے زیادہ فرسٹریشن تھی وہ یہ تھی کہ جو پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں جو بات کی گئی ہے، وہ جو ایڈیٹوریل ہے وہ اس کے کون اس کو ہم نے مورد الزام ٹھہرانا ہے، کیونکہ وہ تھا کرٹیکل پوائنٹ. اور اگر اپالوجی آئی ہے جو کہ آ گئی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ کرکٹ رہنی چاہیے. یہ پولیٹیکل پلیٹ فارم بن جائے گا تو پھر یہاں پہ کوئی اینڈ نہیں ہونے والا ہے. سو اچھی بات یہ ہے کہ، اور میں سمجھتا ہوں جیسے محسن صاحب نے کہا کہ انکوائری ہوگی، آگے بات چلے گی اور پتہ چلے گا کہ یہ ایسی دوبارہ چیز نہ ہو. سو بہت اچھی بات ہے. اور میری امید یہی ہے کہ اب کرکٹ کے اوپر سب کی توجہ اور ہماری ٹیم جو ہے اس کو بیک کریں اور ہم پھلتے پھولتے رہیں. ہاں اچھا،
इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैं भी बात कर रहा था क्योंकि मेरा अंदाज़ा ये था कि एंडी पाइक्राफ्ट जो है ना वो ख़ास जब भी कोई भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट हैं, क्योंकि मैं जितने भी टॉस करता हूँ तो मुझे लगता है कि एंडी पाइक्राफ्ट एक परमानेंट फिक्सचर है वहाँ पे वो। सो अभी हम स्टेटिस्टिकल बात कर रहे थे, 90 दफ़ा रेफरी रहे हैं वो, 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। तो ये जो है ना मेरे लिए ये एक बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज़ है, क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि बहुत दफ़ा रहे हैं, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड मुझे चीज़ लगती है, और ये चीज़ ऐसी नहीं आनी चाहिए सामने, क्योंकि ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, और इसी वजह से जो है आप इस तरह से रेफरीज हैं और मैच ऑफिशल्स आते हैं, बट ये मुझे ऐसे लगता था कि हर दफ़ा इनको वहाँ पे लगाया जाता है। बट एनीवे ये एक रियलाइजेशन है, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि अब बेटर सेंस विल प्रिवेल। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, जैसे कि आपने देखा, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अलॉन्ग विद फॉर्मर चेयरमैन नजम सेठी एंड फॉर्मर चेयरमैन एंड फॉर्मर कैप्टन रमीज़ राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जो डिसीशन लिए उससे कौम को आगाह किया। सबका यही मानना था कि जज्बाती होके फ़ैसला करना जो है वो बहुत आसान था, लेकिन हमको आगे के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए आगे क्या सिनेरियो बन सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये सोचते हुए हमको फ़ैसला करना पड़ा। साथ में सबका यही मानना था कि पाकिस्तान अपनी क्रिकेट इम्प्रूव करे, ग्राउंड पे ज़्यादा फोकस करें, इन चीज़ों पे अगर ज़्यादा ध्यान देंगे। साथ में रमीज़ राजा ने जो बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया वो ये कि जो एडिटोरियल था इंडियन कैप्टन का, उस पे उनको सबसे ज़्यादा एतराज़ है, और पिछले 3 दिन से हम भी यहाँ यही बात कर रहे हैं कि उस एडिटोरियल पे एतराज़ है सबसे ज़्यादा, कि वो बातें ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी चाहिए थी। तो आगे इस पर भी बात होगी, इस इशू को भी उठाया जाएगा कि आइंदा कभी ऐसा ना हो। और अभी फ़िलहाल